وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو روزانہ پابندی سے سنیں اور اپنی دعاؤں سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 18 ذی القعدہ۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی حضرت جبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ ان کا شمار مدینہ کے 7 فقہا رحمۃ اللہ علیہ میں ہوتا ہے۔ ان کا علم اس قدر مسلم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو کثرت سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانے میں چھوٹے تھے، آج وہ دن آیا کہ ہمارا شمار بڑوں میں ہے۔ تم بھی اگرچہ آج کمسین ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب بڑے ہوگے، اس لیے کہ علم حاصل کر کے سردار بن جاؤ کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی ذات میں علم، سیادت اور عبادت سب جمع تھی۔ ایک رات کے علاوہ تہجد کبھی ناگاہ نہ ہوئی۔ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، سفر کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوٹتا تھا۔ مرض الموت میں بھی اس معمول میں فرق نہ آیا، چنانچہ انتقال کے دن بھی روزہ میں سے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بدن سے خوشبو آنا۔ عتبہ بن فرقت کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، صرف داڑھی میں تیل لگاتے، لیکن پھر بھی ان کے بدن سے اتنی زیادہ خوشبو پھوٹتی کہ جب لوگوں سے ملتے لوگ کہتے کہ ہم نے آج تک عتبہ کی خوشبو کی مانند کوئی خوشبو نہ سونگھی ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں ایک دن ان سے پوچھا آخر یہ خوشبو کس وجہ سے آتی ہے، تو انہوں نے فرمایا مجھے نبی کے زمانے میں پورے بدن میں فنسیاں نکل آئی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا کہ اپنا کرتا اتار لو۔ میں نے اتار لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب یعنی تھوک لے کر میرے پورے بدن پر پھیرا تو ساری فنسیاں ختم ہو گئی، اور اس دن سے میری بدن میں خوشبو آنے لگی۔ نمبر 9، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ فائدہ، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طریقے سے اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کسی کو رخصت کرے تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے رخصت فرمایا کرتے تھے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورہ قرآن شریف ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو گئی، وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بغیر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا نکالا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا بننے کی ایسی خواہش ہے جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑھ کر اپنے آخرت کی زندگی بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ یعنی لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک کے دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک کے دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ فائدہ، جو غذا چاہت اور طبیعت کی تقاضے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلدی اثر کرتی ہے، لہٰذا مریض کو کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں، اگر غذا ایسی ہے جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، ہر ہا ہا کہے نہ کہے، اس لیے کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ہا ہا اس پر ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔